بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کے خصوصی سوال جواب کی محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ حضرات نے جدید مسائل کی ویڈیوز دیکھیں اور اس پر جو سوالات آپ کو اٹھے، آپ نے اس کا اپنی تشفی کے لیے اس سے متعلق آپ نے سوالات کیے۔ ہم اس کی جوابات کے لیے حاضر ہیں۔ آپ کے کمنٹ پہ آئے ہوئے سوالات جوابات ماں ان کے نام کی صراحت کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ پہلا سوال جناب محمد امین صاحب کا ہے، ٹیکساس امریکہ سے۔ کہتے ہیں مفتی اقبال صاحب سے سوال ہے، کپڑے دھونے کے متعلق پچھلے ایک ویڈیو میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ پاک کپڑے دھوبی کے پاس جائیں تو واپس پاک آئیں گے اور ناپاک جائیں تو واپس ناپاک آئیں گے، پر اگر اپنے ہی گھر پر ہم خود پاک اور ناپاک کپڑے مشین میں یا کسی ٹب میں ایک ساتھ دھوئیں تو کیا تب بھی کپڑے ناپاک رہیں گے؟ بات تو غالباً پوری طرح آپ سمجھ نہیں سکے۔ اس میں مفتی عبدالرشید صاحب نے آج ہی کے دن ایک ہفتہ قبل جو جواب دیا تھا، اس میں یہ کہا تھا کہ لانڈری میں جو کپڑے دیتے ہیں، چونکہ ان کو 3 مرتبہ کپڑے کی دھلائی وہاں نہیں ہوتی ہے، صفائی ہو جاتی ہے، اور ناپاکی کو نچوڑنا دھلنا یہ عمل نہیں ہو پاتا ہے، تو اس میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ جیسے کپڑے گئے تھے ویسے ہی سمجھے جائیں گے، پاک گئے تھے پاک سمجھے جائیں گے، ناپاک گئے تھے ناپاک سمجھے جائیں گے۔ باقی ہم لوگ جو گھر پہ کپڑے دھوتے ہیں مشینوں سے، واشنگ مشینوں سے، تو اس کے سلسلے میں بتایا گیا تھا کہ اس پر مستقل ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ واشنگ مشین سے دھلے کپڑے پاک یا ناپاک، غالباً یہ عنوان ہے، آپ اس کو سرچ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں پوری تفصیل مل جائے گی۔ اس کا خلاصہ یہی تھا کہ واشنگ مشین 2 قسم کی پائی جاتی ہے، ایک تو فلی آٹومیٹک ہوتی ہے، اس میں پانی بھی چینج ہوتا رہتا ہے اور 3 مرتبہ دھلنے کا عمل خود بخود ہو جاتا ہے سوکھنے سے پہلے، لہذا وہ پاک ناپاک جو بھی کپڑے اس میں ڈالے گئے وہ خود پاک ہو جاتے ہیں۔ باقی جو فلی آٹومیٹک نہیں ہوتی ہیں، اس میں کپڑے آپ جو ناپاک ڈالنے ہیں، پاک ناپاک ملا کے ڈالیں گے تو سب ناپاک ہو جائیں گے، لیکن اس میں ہوتا چونکہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے ڈرائی سے پہلے اس کو دھلائی والی میں، واشنگ والی میں اس کو کپڑے نکالتے ہیں، اس کو پہلے دھوتے ہیں، یعنی تقریباً 2-3 مرتبہ کپڑوں کو جو ہے پھچیٹا جاتا ہے، نچوڑا جاتا ہے، اور پھر جو ہے ایک نیا پانی ڈال کر کے اس کو ڈرائی میں ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر بیچ میں دھونے کا عمل نہیں ہوگا اور ڈائریکٹ اور 3 مرتبہ اسے پانی نہیں چلایا جائے گا اور ادھر پانی والے ٹب سے نکال کر کے دھولنے والے میں ڈال دیا گیا اور ایک ہی مرتبہ جو یہ عمل ہوا، تو ناپاک کپڑے اس طرح پاک نہیں ہوں گے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے، امید کے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اگلا سوال ہے مازن عالم صاحب کا، سلام کے بعد پوچھتے ہیں عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ ساتھ میں دوسرا سوال جوڑا ہے، میگی اور لیس کھانا کیسا ہے؟ اسی کے ساتھ تیسرا سوال ہے آرٹیفیشل انگوٹھی، چوڑی اور کیا ہے ایئر رنگ یعنی بندے وغیرہ ہار پہن کر نماز ہو جاتی یا نہیں؟ مازن عالم صاحب، یہ عورتوں کا قبرستان جانا تو بالکل ممنوع ہے، نہ تو عرس میں وہ جا سکتی ہیں، نہ اور مزارات پہ جا سکتی ہیں، نہ جنازے میں بھی ان کا ساتھ میں چلنا، یہ سب ان کے لیے منع ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو قبر کی زیارت کے لیے نکلتی ہیں۔ میگی اور لیس کھانا، یہ جب تک اس کے ناجائز یا کوئی حرام چیز کے آمیزش کی کوئی پکی دلیل ہمارے سامنے نہ آ جائے تو وہ بھی حلال ہے، اس میں حرام ہونے کی کوئی بات نہیں۔ باقی آرٹیفیشل انگوٹھی، چوڑی وغیرہ، اس کو پہن کر نماز پڑھنا، نماز بھی جائز ہو جاتی ہے اور خود ان کا پہننا بھی جائز ہے۔ صرف انگوٹھی کے سلسلے میں یہ تفصیل ہے کہ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی اور عورت کے لیے چاندی کے ساتھ سونے کی انگوٹھی کے علاوہ باقی دھاتوں کی انگوٹھی پہننا مکروہ ہوتا ہے، نماز سب میں ہو جاتی ہے۔ اور عورتوں کے لیے انگوٹھی کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں وہ بھی آرٹیفیشل پہن بھی سکتی ہیں، جب پہن سکتی ہیں تو نماز بھی ہو جاتی ہے۔ تیسرا سوال ماریا کا ہے، انہوں نے لکھنؤ کانپور والی ویڈیو میں جس میں یہ کہا گیا کہ اس میں قصر ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں کہا گیا ہے کہ قصر نہیں ہے۔ لکھنؤ کانپور میں دونوں شہر بڑھ گئے ہیں، دونوں کے درمیان اتنی مسافت اب نہیں رہ گئی ہے جو 78 کلومیٹر کو پہنچے۔ تو اس پر ان کا سوال ہے کہ اگر لکھنؤ میں رک کر ایک دن اٹاوہ چلے گئے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، اگر آپ کا پہلے سے ارادہ ہے کہ ہمیں ایک دن لکھنؤ رک کر اٹاوہ جانا ہے،
تب تو آپ لکھنؤ میں مسافر ہیں، چونکہ آپ ابھی آگے سفر آپ کا جاری ہے، لیکن آپ کو پہلے جانا تھا لکھنؤ ہی تک، اور ایک دن کے بعد پھر ارادہ بنا اٹاوا جانے کا، تو یک مشت آپ کی 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی نیت نہیں ہو سکی، جبکہ جب آپ اپنے وطن سے نکلے ہیں اس وقت آپ کی اکٹھا نیت ہونی چاہیے 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی۔ آپ کی اگر پہلے نیت صرف لکھنؤ کی تھی، بعد میں نیت اٹاوا کی بنی ہے لکھنؤ پہنچنے کے بعد، تو پھر آپ مسافر نہیں ہوں گے۔ ہاں، جب آپ لکھنؤ سے اٹاوا کے لیے چلیں گے تب مسافر ہوں گے، لکھنؤ میں مسافر نہیں ہوں گے۔ اور لکھنؤ میں مسافر اس لیے نہیں ہوں گے کہ جب آپ چلے تھے اس وقت آپ کی نیت 78 کلومیٹر کی نہیں تھی، اب نیت ہو رہی، جب نیت ہوگی 78 کلومیٹر کی اس کے بعد سے آپ مسافر بن جائیں گے۔ محمد انس صاحب کا اگلا سوال ہے، چوتھا سوال، کہتے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا عورتیں بالوں کا ایسا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں جو اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہو، جیسے آج کے دور میں فیشن ہے؟ یہ جوڑا جو درمیان میں باندھا جاتا ہے پیشانی کے اوپر سر کے بیچ میں، یہ جوڑا اس طرح باندھنا بھی منع ہے، حدیث پاک میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے، اور یہ آج کے دور کا فیشن بنا ہوا ہے، بالکل غلط ہے۔ مسلمان عورتوں کو اس طرح کے جوڑا باندھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس سے نماز بھی مکروہ ہوتی ہے، چونکہ ایسا جوڑا باندھنا بھی غلط ہے نماز کے باہر بھی۔ ہاں، جو جوڑا گدی کی طرف باندھا جاتا ہے جس میں پیچھے کے بالوں کو سمیٹ کر پیچھے جو ہے اس کا گٹھا باندھ لیا جاتی ہے، تو یہ جو گدی کے اوپر گردن کے اوپر جوڑا باندھا جاتا ہے، اس میں لٹکے ہوئے بال بھی سمٹ جاتے ہیں، اور اس میں جو لٹکے ہوئے بال ہیں انہیں بھی چھپانا ضروری ہوتا ہے، تو اس طرح یہ بال پوری طرح چھپ جاتے ہیں۔ تو پیچھے کو بھی اگر جوڑا باندھ کر کے نماز پڑھے تو اس میں جوڑا باندھنا بھی صحیح ہے اور اس طرح نماز بھی صحیح ہے، چونکہ عورت کے بال بھی پردہ ہیں، اس لیے نماز میں ان کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ بیچ میں بھی چھپ جاتا ہے لیکن اس میں چونکہ حدیث پاک میں اس کو الگ سے ہی منع کیا گیا ہے، تو لہذا نماز میں غیر نماز میں دونوں منع ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن اس طرح جوڑا باندھنا منع ہے۔ اگلا سوال ہے پانچواں، محمد عمران صاحب کا، پوچھتے ہیں ایک انسان کی دو بیوی ہیں، پہلے والی کی کوئی اولاد نہیں ہے اور طلاق بھی نہیں ہوئی ہے، اور پہلی بیوی الگ رہتی ہے اور اس نے اپنی محنت سے کچھ پراپرٹی بنا لیا ہے، پہلی بیوی کا انتقال کے بعد اس پر کس کا حق ہوگا؟ پہلی بیوی جو الگ تھلگ رہ رہی ہے، شوہر سے کٹ کے رہ رہی ہے، رشتہ چونکہ باقی ہے، ظاہر ہے اگر میاں بیوی کے درمیان نکاح باقی ہو، چاہے وہ کسی انبن کی وجہ سے دونوں کتنے ہی سال سے دور رہ رہے ہوں، اس سے تو رشتہ ختم نہیں ہوتا، لہذا جب بیوی کا انتقال ہوگا، کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تو بیوی کے پورا ترکہ، پوری ملکیت، جو بھی ان کا جو ہے سامان ہوگا، کیش ہوگا، زیور ہوگا یا اور بھی جو سامان ہو، تو اس میں آدھا حصہ شوہر کا، باقی جو ہے مرحومہ بیوی کے بھائی بہن والدین جو ہے وہ ان میں جائے گا۔ تو اس لیے وارث جو ہے شوہر بھی ہوگا، باقی یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جب دو بیویاں ہیں تو دونوں کو برابر سے حق ادا کرے اور حق تلفی کا شکار نہ ہو۔ چھٹا سوال ہے محمد حبیب اللہ عالم پور سے، پوچھتے ہیں سلام کے بعد کہ فرماتے ہیں میں وہی ہوں جو آپ سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا، میرا اسی کے بارے میں ایک اور سوال ہے، زکوٰۃ ڈیٹ یعنی تاریخ نصاب پر آتی ہے یا نصاب 1 سال تک رہنے پر؟ اگر ڈیٹ یاد نہیں ہے تو کیا کریں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے مال ادھر آیا نصاب کے برابر فوراً زکوٰۃ لگا دے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے اس مال سے تم پہلے فائدے اٹھا لو، جب اس مال پر سال گزر جائے تو پھر اس کا 2.5% زکوٰۃ میں ادا کر دو۔ لہذا جس ڈیٹ میں آپ صاحب نصاب بنے ہیں، جس میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، اتنی ملکیت آپ کے پاس زکوٰۃ کے مالوں میں سے روپیہ، تجارت کا مال، سونا چاندی، سونے میں 7.5 تولہ ہے، تو یہ جب آپ کے پاس ہو جائے تو جب وہی تاریخ 1 سال گزرنے پر آئے گی تو یہ سال گزرنا کہلائے گا، جسے حولان حول کہتے ہیں۔ اب زکوٰۃ آپ کے اوپر آئے گی، بیچ میں اگر کچھ مال نصاب سے گھٹ جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں بالکل اگر ختم ہو گیا بیچ میں آپ کا مال اور آپ بالکل فقیر ہو گئے تھے درمیان میں، تو پھر جب دوبارہ مال آئے گا تب سے 1 سال کا شمار کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سال گزرنے پر ہوتی ہے، اور پورے سال اتنے مال کا باقی رہنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جس وقت آپ مالدار بنے ہیں، جب وہی تاریخ آئے گی اور آپ
مالدار رہیں گے، چاہے بیچ میں رہے ہوں مالدار چاہے نہ رہے ہوں، تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سال گزرنا اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہے، انگریزی ڈیٹ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یعنی اس میں انگریزی سال دیکھیں گے تو 5-6 سالوں میں فرق ہو جائے گا آپ کی زکوٰۃ، اور 35 سالوں میں تو 1 سال کا فرق ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے عربی تاریخ کے اعتبار سے سال پورا ہونے پر زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے 7واں، محمد شاہ رخ مسٹن روڈ کانپور سے پوچھتے ہیں کہ میری ایک بھتیجی ہوئی ہے، اس کا نام ام حبیبہ رکھ رہے ہیں، تو ذرا دیکھ لیجئے گا کہ یہ نام صحیح ہے اور اس کے جو میننگ ہے، معنی ہے، وہ بتا دیجئے گا۔ اللہ مبارک فرمائے۔ ام حبیبہ نام بھی اچھا ہے، حبیبہ معنی پیاری کے آتے ہیں، ام حبیبہ پیاری ماں اس معنی لے سکتے ہیں، اور یہ تو صحابیات کے نام میں آتا ہے، اس لیے ام حبیبہ اچھا نام ہے، نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 8واں سوال ہے شعیب جمال مول گنج کانپور سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے 78 کلومیٹر کا سفر کیا، اسی دن واپس آ گئے، وہاں رات نہیں گزاری، تو قصر پڑھیں گے یا نہیں؟ جب آپ 78 کلومیٹر کے ارادے سے نکلے تھے تو آپ مسافر ہو گئے، تو راستے میں بھی آپ قصر پڑھیں گے۔ واپس اگر آئے ہیں تو درمیان میں جو نمازیں چھوٹی ہیں وہ قضا ہو گئی ہیں، وہ واپس آنے کے بعد بھی قصر پڑھیں گے۔ ہاں، جو نماز کا ٹائم چل رہا ہے واپسی اسی دن ہو گئی ہے، وہ قصر نہیں ہوگی، وہ پوری پڑھی جائے گی، چونکہ ابھی آپ نے واپسی میں اپنے گھر پہ آ کر کے وہ نماز کا وقت مل گیا۔ اسی کے ساتھ ایک سوال وہ پوچھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، کسی نے پڑھتے وقت سلام کر لیا تو سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، قرآن جو شخص پڑھ رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اس کی عبادت کو میں ڈسٹرب کرنا ہو جائے گا۔ سلام گویا اپنے سے تعلق جوڑنا، اور قرآن پڑھ رہا ہے وہ اللہ سے تعلق اس کا جڑا ہوا ہے، تو سلام ایسے موقع پہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کر ہی لیا تو جواب دینا چاہیے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جواب دینا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ دے دیں تاکہ اس کا ذہن میں تشویش نہ ہو، اگر کمیل میں ہے تو کہے گا لو میرے سلام کا جواب نہیں دیا، تو جواب بھی دے دیں اور مسئلہ بھی بتا دیں اس کو کہ بھائی آپ کو ایسے موقع پہ سلام نہیں کرنا چاہیے تھا، جواب دے دیں اور اعوذ باللہ پڑھ کر کے پھر سے تلاوت شروع کر دیں۔ قیس خان جالون سے پوچھتے ہیں، 10واں سوال ان کا ہے کہ ایک ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ یسرنا القرآن جو کہ اکثر دینی درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہے کہ وہ غیر مسلم قادیانیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کیا وہ قادیانیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس کا پڑھنا پڑھانا کیسا ہے؟ برائے مہربانی تسلی بخش جواب عطا فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ یسرنا القرآن سے متعلق جو فضیل ناصری صاحب کی ویڈیو میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کتاب چونکہ منظور محمد کی لکھی ہوئی جو قادیانی تھا، اور اس پر جو ہے رضی اللہ عنہ اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور مرزا غلام قادیانی ملعون کی اس میں تصدیق بھی ہے، جو کو وہ لوگ قادیانی مسیح موعود نہ معلوم کیا کیا مانتے ہیں، وہ خود بھی کیا تھا اسے خود بھی پتہ نہیں تھا، تو اس کی لکھی ہوئی کتاب ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، یسرنا القرآن کے بارے میں جہاں تک ہم نے معلوم کیا، یسرنا القرآن نام کے 2 قاعدے پائے جاتے ہیں۔ یسرنا القرآن جو منظور قادیانی کی لکھی ہوئی ہے، ہمیں اس سے بالکل اس کا اعراض کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، منع کرنا چاہیے۔ ہم کسی قادیانی کے قلم چلی ہوئی کتاب کو ہاتھ لگائیں، یہ ہم کو ہماری غیرت ہم جو ہے اس کا انکار کرتی ہے۔ ہم ہرگز جو ہے ایسے یسرنا القرآن سے استفادہ نہیں کر سکتے، اور ہمارے لیے جو ہے اسلامی غیرت کے خلاف ہے۔ باقی یسرنا القرآن کے نام کی اور بھی قاعدے پائے جاتے ہیں جو منظور محمد قادیانی کے علاوہ لکھا ہوا پایا جاتا ہے، تو آپ جب لیں تو اس سے دیکھ لیں۔ اگر یسرنا القرآن میں اوپر سے لے کے آخر تک کہیں پر بھی غلام قادیانی کا یا منظور محمد کا نام لکھا ہوا ہے، اس کتاب کو ہرگز حاصل نہ کریں، نہ پڑھیں نہ پڑھائیں، اور اس کی مخالفت کریں۔ لیکن دوسری جو یسرنا القرآن ہے وہ اس کے علاوہ ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، غالباً اس میں مصنف کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، یہ تو اس کا موازنہ کر لیں۔ اور اس کے علاوہ متبادل کتابیں پائی جا رہی ہیں، نورانی قاعدہ پایا جا رہا ہے، اور بھی اب تو بہت سے دینیات کے لوگوں نے نئے نئے قاعدے شروع کیے ہوئے ہیں، ان کو پڑھایا جائے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی کسی قادیانی کے لکھے ہوئے یسرنا القرآن پڑھانے کی، لہٰذا ہم اس سے پرہیز کریں گے اور دوسرے قاعدے سے کام چلائیں گے۔ 11واں سوال فہیم صاحب کا ہے جو جاجمو کے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب کیا پرندوں کی ہڈی چبانا جائز نہیں ہے، جیسے مرغا، کبوتر، تیتر وغیرہ؟ یہ جائز نہیں بلکہ جائز ہے، یعنی پرندوں کی ہڈی چبانا
اس کو ناجائز جو سمجھا جا رہا ہے ناجائز نہیں ہے. ہڈیاں کیا اس کے سب کچھ چبا جائیں آپ، ذبح کر دینے کے بعد پرندہ جو اس کی آلائش نکالنے کے بعد پورا سموچا آپ کھا لیں، مرغ مسلم جسے کہتے ہیں وہ بھی آپ تناول فرمائیں، اس کی ہڈیاں بھی چبا جائیں. بھائی بعض پرندے چھوٹے ہوتے ہیں، اس میں اگر ہڈیوں کو چوسے نہیں چبائے نہیں تو اس میں بچے گا کیا، تھوڑا موڑا گوشت ہوتا ہے. تو بہرحال پرندوں کی ہڈی چبانا بھی جائز ہے. اور اس کا بلکہ آج کل اسی سے جڑا ہوا مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ، پنجوں کو جو ہے اس کا عرق نکال کر کے استعمال کرتے ہیں، بعد پنجوں کو بھی بناتے ہیں. تو یہ پنجے کیا ہیں؟ یہ کہہ لیجئے پرندوں کے جو ہے سری پائے ہیں، تو سری پائے پرندوں کے استعمال کر لیں، کوئی منع نہیں ہے. محمد حسیب صاحب پوچھتے ہیں کیا مرد کا پیروں کے بال یعنی پنڈلیوں پر کے بال صاف کرنا جائز ہے؟ جائز تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے، افضل نہیں ہے، بلکہ نہ صاف کیے جائیں تو یہ بہتر ہے. لیکن اگر کسی کو الجھن ہو رہی ہے اور وہ بھالو کی طریقے سے اس کے پیروں میں اور جو ہے سینے یا کندھوں پر بال بڑے بڑے پائے جا رہے ہیں تو اس کو صاف بھی کر سکتا ہے، گناہ نہیں ہے. 13واں سوال نہال احمد صاحب کا ہے، کہتے ہیں میرا سوال مسواک کے تعلق سے ہے کہ مسواک کب کرنا ہے اور مسواک کرنے کے آداب، اور مسواک نیم کھجور کی لکڑی ہو اور کن کن پیڑ کی لکڑی کی ہوگی تو مسواک ہوگی، اور کون سے پیڑ کی لکڑی مسواک نہیں کہلائے گی. کسی بھی لکڑی کی مسواک ہوگی، پیڑ کی جو ہے ٹہنی ہوگی اس کو مسواک کہہ سکتے ہیں. لیکن سنت یہ ہے کہ کسی کڑوے درخت کی جیسے نیم، ببول، پیلو، اس کی مسواک ہونی چاہیے. مسواک ایک بالشت کے برابر ہونی چاہیے. پھر استعمال کرتے کرتے 2-3 دن میں اس کا برش جو ہے چھوٹا کرتے جائیں. جب مسواک اتنی چھوٹی ہو جائے کہ پکڑنے میں نہ آئے تو دوسری مسواک استعمال کریں. اور مسواک جو ہے وضو کی تو سنت ہے ہی ہے، سونے سے پہلے کی، اوپر صبح سو کر اٹھنے کی، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد کی، نماز سے پہلے کی سنتوں میں ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں. انشاءاللہ کسی موقع پر اگر موقع ملا تو مسواک کے تعلق سے ایک ویڈیو بھی انشاءاللہ نشر کر دی جائے گی. 14واں سوال سیف دادا میاں کانپور کہتے ہیں مسلمان بینک میں جاب کر سکتے ہیں، ان کو سرکار سیلری دیتی ہے. ہندوستانی جیسی ممالک میں، بلکہ اب تو پوری دنیا کا یہ حال بن رہا ہے کہ بغیر بینک کے چارے کار نہیں ہے. اور جن بینکوں میں اپنے کوئی بندے نہیں ہوتے ہیں تو وہاں مسلمانوں کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اس طرح کی نزاکتیں اب سامنے آ رہی ہیں، پہلے نہیں تھیں. اس لیے کتابوں میں تو مسئلہ یہی لکھا ہے کہ بینک کی جاب جو ہے حرام ہے، اس کی آمدنی مکروہ تحریمی ہے. لیکن آج کل کے بدلتے حالات میں ہمیں مجبوری کے درجے میں جو الضرورات تبیح المحظورات کے تحت جو مسائل آتے ہیں، جس میں مجبوری میں جو اجازت کی نوعیت پیدا ہوتی ہے، وہ شکل اب پیدا ہوتی جا رہی ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے لیے کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے، بینک کے جاب کے علاوہ کوئی اور ان کا ذریعہ معاش نہیں ہے، ان کے لیے تو گنجائش ہے ہی. لیکن جو لوگ مستقل بینک کے جاب کے ہی لیے کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آج کل کے حالات میں گنجائش نظر آتی ہے. عام حالات میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے، منع لکھا جائے. 15واں سوال نہال احمد صاحب کا ہے، ہمارے یہاں کے امام ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگتے ہیں. ایسی دعا ہے، یا اللہ رحم کیجئے مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. کیا یہ دعا شرکیہ نہیں ہے؟ اس لیے میں اپنے گاؤں کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، گھر میں اکیلا ادا کر لیتا ہوں. میرا عمل درست ہے یا نہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مختار کل کا عقیدے کے ساتھ، مختار کل جانتے مانتے ہوئے یہ جملہ کوئی بولتا ہے کہ یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ندا سن رہے ہیں جیسے اللہ سن رہا ہے، اور ہماری پکار کا وہ جواب دیں گے، مدد کریں گے جیسے اللہ ہماری مدد کرتا ہے، تو یہ یقیناً شرکیہ جملہ ہوگا، شرکیہ عقیدہ ہوگا. ایسے امام کے پیچھے آپ کی کیا کسی کی نماز نہیں ہوگی، اس کو شرک سے توبہ کرنی ہوگی. ہاں اگر کوئی شخص فرط محبت میں اس عقیدے کے بغیر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرح مختار کل یا حاضر ناظر مانتے بغیر جذبات میں اس طرح کے جملے بول جائے جیسے اشعار میں بول دیے جاتے ہیں، یا روضہ اقدس پر حاضری کے وقت جو ہے یہ جملے فرط محبت میں بولے جائیں کہ یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے وہم والے جملوں سے بچا کر کے ہم سیدھے جو عربی کے درود ہیں اور یا جو غیر
جس میں کوئی ابہام و شائبہ نہیں ہے، صاف ستھرے جملے بولیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر لیجئے، اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اس طرح کے شرکیہ جملے سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ جہاں تک نماز آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو احتیاطاً اکیلے آپ پڑھیں، یا اگر آپ پڑھیں ان کے ساتھ جماعت سے تو احتیاطاً دوہرا لیں، اس لیے کہ یا یہ کہ کسی وقت آپ ان سے مذاکرہ ہی کر لیں کہ بھائی آپ کی کیا مراد ہے، اس طرح کے جملے آپ بولتے ہیں۔ اگر وہ اپنی مراد واضح کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ فیصلہ لیجئے کہ نماز ان کے پیچھے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے۔ 16واں سوال ہے، اور اس میں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ میں اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کسی نے نام پوچھا بھی نہیں آپ سے۔ سوال ہے کہ جو لوگ قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن ان کی تفسیر یا اس کے معنی یا اس کا حل ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو قرآن پر چھوٹے چھوٹے مارکس یعنی نشان یا پھر کچھ لکھتے ہیں، تو وہ لکھنا کیسا ہے؟ کہ ہم کو قرآن پر لکھنے کی اجازت ہے؟ قرآن پر لکھنے کی اجازت ہے کو قرآن پر؟ اور ساتھ ہی ساتھ میرا ایک اور سوال ہے کہ یوٹیوب کی ایک ویڈیو میں میں نے دیکھا ہے کہ قرآن کے معنی اور عربی گرامر سے ریلیٹڈ نوٹس بنانے کے لیے قرآن پر نہ لکھ کے اس میں بیچ میں پیج ایڈ کرنا دکھایا گیا، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ اور بہت سی جگہ جہاں جہاں قرآن کلاسز ہوتی ہیں وہاں ایک ایک پارا فائل فارمیٹ میں دیتے ہیں، جیسے کہ ایک کاپی جس میں ایک طرف آیت لکھی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہر آیت کے بعد اسپیس دی ہوتی ہے اور ایک طرف پیج خالی چھوڑا جاتا ہے، تو ایسے فائل میں لکھ سکتے ہیں؟ بھائی ان کا سوال بڑا مفصل ہو گیا۔ ان سب کی گنجائش ہے، صرف احتیاط اس بات کی کرنی ہوگی کہ قرآن کو قرآن کے انداز میں کوئی دوسرے حروف درمیان میں اس طرح نہ لکھے جائیں جس سے قرآن کی آیت اور جو حروف آپ نے لکھے ہیں اس میں خلط ملط پیدا ہو۔ پڑھنے والا جو ہے یہ شبہ میں پڑ جائے کہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ لفظ جو ہے آپ کا بڑھایا ہوا ہے، تو اس لیے اس کے لکھنے کی رائٹنگ بھی بدل دی جائے، اس کا انداز ہی بدل دیا جائے، اس کو بین القوسین کر دیں یا اس پر لکیر مار دیں، کوئی ایسی علامت بنا دیں جس سے قرآن کی آیت ہونے کا شبہ نہ رہ جائے۔ دیکھیے آپ نے جلالین شریف کی تفسیر دیکھی ہوگی، یا اور تو اگر زبان بدلی ہوئی ہے تب تو فرق واضح ہی ہو جائے گا۔ مثلا آپ اردو میں کچھ نوٹس لکھ رہے ہیں اور قرآن کی عربی کے درمیان اوپر نیچے دائیں بائیں حاشیے میں، تو جب اردو میں لکھ رہے ہوں گے تو اس طرح کی کوئی جو ہے کراہت کی وجہ نہیں رہے گی، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن آپ عربی کی عربی سے ہی جملہ لکھ رہے ہوں گے اور لکھنے کا انداز بھی وہی ہوگا، اور قرآن بھی اگر آپ ساتھ ساتھ لکھتے جا رہے ہیں، چھپا ہوا نہیں ہے، تو پھر اس طرح لکھنا اس لیے منع ہوگا کہ قرآن کے الفاظ غیر قرآن کے ساتھ خلط ملط ہو کر پڑھنے والے کو شبہ میں ڈال سکتے ہیں۔ بس اس سے بچنا ہے، اس کے علاوہ جو بھی آپ کو سہولت ہو اس میں کر سکتے ہیں۔ بیچ میں صفحہ بھی ایڈ کر لیں یا بیچ میں کاپی لگا لیں، یا ایک آیت کے بعد دوسری آیت سے پہلے کوئی جگہ چھوڑ دیں، اس طرح جو ہے آپ کے لیے سبھی گنجائش ہے۔ تھوڑا سا بس احتیاط اسی کی جو اس کا عرض کیا گیا۔ 70واں سوال، ہاں ان کا ایک سوال اور بھی ہے، کہتے ہیں میرا ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ مجبوری کے تحت یعنی کسی کے نہ ہونے پر ایسا ہو کہ محرم مریض کی گندگی کی صفائی حتیٰ کہ شرمگاہ کی صفائی اور بدن کی صفائی کرنا پڑے، تو کیا مجبوری کے تحت صفائی کر لینا جائز ہے؟ جی ہاں، معذور کی اور مریض کی مدد میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ اپنے سے نجاست پاک نہیں کر سکتا، اپنے سے آپ دست نہیں لے سکتا، تو آپ اگر اس کے مدد کر دیں، ہاتھ پہ کوئی کپڑا پہن لیں، کوئی جو ہے جیسے آج کل پلاسٹک کی چیزیں آتی ہیں، پنی وغیرہ بھی، تو وہ اگر یا دستانے ایسے پہن کر کے آپ اس کی صفائی کر دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بھائی ڈاکٹر جو ہے آپریشن کرتے ہیں، ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، بواسیر کا آپریشن کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں تو مجبوری کی ہیں، تو مجبوری میں صفائی بھی آتی ہے، تو صفائی کی جا سکتی ہے۔ 70واں سوال جناب عزیر صدیقی صاحب کا ہے، کہتے ہیں نگر نام کیسا ہے؟ اس کے کیا معنی ہے؟ نگر یہ فارسی کا لفظ ہے، غالباً نگر کے معنی آتے ہیں جس کو عربی میں کہتے ہیں دیکھیے، تو نگر بھی نگر کہ دیکھیے، تو دیکھیے کے معنی میں آتا ہے، اسی سے نگرانی بنا ہے، نگراں بنا ہے، اسی سے یہ لفظ بھی نگر بنا ہے۔ لیکن نگر نام نہ رکھیں تو اچھا ہے، کیونکہ کوئی اور خاص معنویت تو بھی نہیں۔ نام عربی میں رکھیں، صحابہ اور بزرگان دین اولیاء اللہ اور انبیاء کے نام پر نام رکھیں، یا اللہ کے نام سے پہلے عبد لگا کر کوئی اچھا نام رکھیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ باقی نگر نام رکھا ہے تو رکھ لیں، یہ نام تھوڑا مشتبہ بھی لگتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ اسلامی نام ہے کہ ہندوانہ نام ہے، اس لیے نگر نام جو ہے بہت اچھا نہیں ہے۔ 18واں سوال ہے اخت اشتیاق صاحب کا،
پوچھتی ہیں اگر فجر کا وقت ہو گیا ہو اور اذان نہ ہوئی ہو اور نماز پڑھ لی جائے ڈیلی، روزانہ ایسا کرنا کیسا ہے، صحیح ہے یا نہیں، یا کبھی کبھی پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کا وقت ہونے پر اذان عورتیں تو بغیر اذان ہوئے پڑھ سکتی ہیں، فجر کا وقت ہو جانے پر نماز جو ہے بغیر اذان کے عورتوں کے لیے پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں، چونکہ اذان ہوتی ہے نماز با جماعت کے لیے اور عورتوں کے لیے جماعت سنت نہیں ہے، لہذا ان کے لیے اذان کا انتظار بھی ضروری نہیں ہے، اور بہتر ہے اذان کی آواز آ جائے تو دونوں اطمینان ہو جائے گا، اذان بھی ہو جائے گی، وقت کا بھی اطمینان ہو جائے گا اور زیادہ اچھا ہوگا۔ ساتھ میں ان کا سوال ہے کہ اذہان کا معنی بتا دیجئے۔ یہ اذہان لفظ صحیح نہیں ہے، یہ اذہان لفظ صحیح ہے، ذہن کی جمع ہے اذہان، یعنی بہت سے دماغ، اذہان بہت سے ذہن، اور اذہان کے بجائے اذعان لفظ ہوتا ہے جس کے معنی یقین کے آتے ہیں، اور اذہان کا لفظ میری نظر سے نہیں گزرا۔ بنت شفیق پوچھتی ہیں، 19واں سوال ہے، خواب میں بندر دیکھنا کیسا ہے؟ بندر ایک چالاک عیار قسم کا جانور ہے، تو خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ نکلا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کے ساتھ چالاکی کے ساتھ آپ سے تعلق بھی رکھتا ہے، یعنی بہت شاطر قسم کا کوئی دوست ہے جو اندر دشمنی چھپائے ہوئے ہے۔ بندر کی صفت سے اشارہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ایسا آپ کے جاننے والوں میں ہے جو بندر خصلت ہے، اور آپ کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ کہیں آپ کو جو ہے دشمنی میں نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ بندر کی تعبیر ایک چالاک چھوٹے موٹے دشمن سے ہوتی ہے، اللہ حفاظت میں رکھے۔ 19واں سوال ہے محمد حبیب اللہ، 20واں سوال ہے محمد حبیب اللہ عالم پور سے پوچھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ اگر کسی مسلمان کا عقیدہ پکا نہ ہو، صرف نام کا مسلمان ہو، کیا اس کا نکاح جائز ہوگا یا زنا کہلائے گا، اور اس کی اولاد ولد الزنا کہلائے گی، اور کیا ولد الزنا سے نکاح کر سکتے ہیں؟ ادھر بھی نام کے مسلمان، ادھر بھی نام کی مسلمان، جیسے تم ویسے ہم، جیسے کسی کا قصہ ہے، ایک تتلے کا تتلی سے نکاح ہو گیا، دونوں نے جب دیکھنے والے گئے تھے تو دونوں نے راز میں رکھا تھا، لڑکے والوں نے کہہ دیا تھا لڑکے سے کہ تم بولنا نہیں تاکہ تمہارا عیب چھپا رہے، لڑکی والوں سے کہہ دیا تم بولنا نہیں جب دیکھنے والے تو راز چھپا رہے۔ اب جو ہے پہلی رات میں چوہیا ادھر سے ادھر پھدک رہی ہے، تو وہ بیوی بولتی ہے کہ دیکھو دیکھ رہے ہیں مالتے نہیں، تو شوہر کو لگا ارے یہ بھی تتلی ہے، تو اس نے کہا دیکھے تم وے تھے ہم، تو بہرحال اگر ایسے ہی وہ بھی مسلمان ایسی یہ بھی مسلمان تو ٹھیک ہے، جیسے تم وے تھے ہم، اور اگر واقعی صحیح العقیدہ کوئی مسلمان ہے اور دوسرا کوئی یقیناً جہالت و شرک میں مبتلا کوئی مسلمان لڑکی ہے یا اس کے الٹا ہے، تو پھر احتیاطاً اس کو کلمے وغیرہ کے ذریعے سے اس کا عقیدہ درست کرا دینا چاہیے، کلمہ پڑھا دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ نکاح ہو جائز ہوگا نہیں، ظاہری مسلمان ہونا کافی ہوگا نکاح صحیح ہونے کے لیے، اور اس کے بعد زنا نہیں کہلائے گا، اس کی ایمان عقیدے کی اصلاح بھی کر دی جائے بعد میں تو بھی نکاح جو ہوا تھا وہ برقرار رہے گا۔ اخت اشتیاق صاحب کا ایک سوال اور ہے، 21واں سوال ہے کہ اگر مجھے دہلی جانا ہو تو ہم مسافر کب بنیں گے، دہلی جا کے یا گھر سے نکلتے ہی، یا جیسے اگر ہم نکلے اور راستے میں اذان ہو گئی تو ہم قصر پڑھیں گے یا مکمل نماز پڑھیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم دہلی کے ارادے سے وطن سے نکلے تو جب وطن کی آبادی ہماری دور چھوٹے گی تو وہاں سے ہم مسافر بن جائیں گے، یہ نہیں کہ ہم دہلی پہنچیں گے تب مسافر بنیں گے۔ ہم اپنے وطن کی آبادی جب ہماری ختم ہوگی، جیسے کانپور سے نکلے تو ہماری ٹرین جب گنگا پار ہو گئی، پل سے نکلی تو ہم مسافر ہو گئے، اب یہ دلی پہنچنے پر ہمارا مسافر ہونا موقوف نہیں ہے۔ اگر اذان کی آواز آ رہی ہے تو ہم قصر پڑھیں گے، اور اگر آپ کا یہ ٹرین ابھی کانپور شہر میں ہی ہے، دلی جانے کے لیے بیٹھ چکی ہیں، تو ایسی صورت میں اذان ہو گئی ہے تو آپ پوری پڑھیں گے، چونکہ ابھی آپ اپنی آبادی کے اندر ہیں، تو آبادی کے باہر سے آپ مسافر بن جائیں گی۔ 22واں سوال ہے، MA صاحب پوچھتے ہیں اگر ہمارا کوئی احباب قرض میں مبتلا ہو تو کیا اس کا قرض اتارنے کے لیے ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں جبکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو، لیکن قرض اتارنے کے لیے اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو؟ جب وہ زیادہ مقروض ہو گیا اور قرض ادائیگی کے لیے اس کے پاس اپنا کوئی مالیت نہیں ہے، ایسی مثلا زیور وغیرہ بھی نہیں ہے جس کو بیچ کے وہ زکوٰۃ ادا کرے، تو وہ ایسا مقروض بھی تو مستحق زکوٰۃ ہے، تو اس میں آپ یوں کیوں پریشان ہیں کہ وہ مستحق نہیں ہے اور مقروض ہے؟ تو اسی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر زیادہ قرضہ ہے، اتنا زیادہ
کہ وہ جو اس کے پاس اثاثہ ہے، نقد روپیہ ہے یا زیورات ہے، اس کو بیچنے کے بعد بھی اس کا قرضہ پورا نہیں ہوتا تو وہ مستحق زکوٰۃ ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم براہ راست دے سکتے ہیں، کسی ہیلے کی پھر ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ 23واں سوال ہے جناب محمد انس صاحب پوچھتے ہیں سنت موقدہ کون کون سی نماز میں ہوتی ہے؟ بھائی مشہور ہے یہ تو، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، مغرب رہے گی، مغرب کے بعد بھی 2 رکعت سنت موقدہ ہے، باقی جب سنت غیر موقدہ ہیں۔ 24واں سوال فریحہ فاطمہ کانپور سے پوچھتی ہیں آرٹیفیشیل جیولری میں نماز ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب اوپر آ چکا ہے آج ہی کے جو ہے اوپر سلسلے جواب میں، جس میں یہ ہے کہ نماز بھی ہو جاتی ہے اور آرٹیفیشیل جیولری بھی پہننا جائز ہے، انگوٹھی میں البتہ سونے چاندی کے علاوہ عورتیں نہ پہنیں۔ آخری سوال 25واں سوال ہے راشد علی ارئی سے پوچھتے ہیں میرا سوال ہے کہ راستے پر ٹرین میں بس میں کچھ اسٹیکر بینر وغیرہ پر کچھ شرکیہ جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پڑھنے اور سمجھ لینے سے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے بھائی، شرکیہ جملے جو گانے میں آ رہے ہوتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے کانوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس سے کیا حرج ہے؟ ہم دیکھ بھی لیں اور پڑھ بھی لیں، ہاں اس کا عقیدہ رکھیں گے، اس کو صحیح سمجھیں گے تو غلط ہوگا۔ ایسے جملوں کو پڑھیں اور توبہ کر لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، اور اپنے بس میں نہیں ہے ورنہ اس کو ہم ختم بھی کر دیتے۔ تو بہرحال اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ سمجھ بھی جائیں پڑھ بھی لیں تو اس سے شرک وغیرہ میں ایمان بھی آپ کے کچھ جو ہے خرابی نہیں پیدا ہوگی، شرک کا شبہ نہیں ہوگا۔ بہرحال آج کی یہ چند سوالات تھے، الحمدللہ آپ کے سوالات بہت سے اس طرح بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہم روزانہ کے روزانہ واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے جواب دے دیتے ہیں، پھر بھی اتنے سوالات جو ہفتے بھر میں یا تقریباً 25 سوالات جمع ہوئے، اور یہ ویڈیو ہماری لمبی ہو جاتی ہے انہی سوالات کی وجہ سے، لیکن ہم نے اتوار کے دن کے لیے یہ خاص کیا ہوا ہے کہ جو یہ کمنٹ میں سوال آتے ہیں ہم اس کو مختصر جلدی جواب دے دیں، تاکہ جن مسائل کی سوالات کی ویڈیو نہیں بن پا رہی ہے ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے پہنچ جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا، آپ ہمیں دعاؤں سے نوازتے رہیں، اور یہ جدید مسائل کے چینل کو خود بھی آپ دیکھیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر کے اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ جدید مسائل میں جو معتبر آپ کے مسائل کا احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے یہ دوسروں تک پہنچیں گے، ان کو بھی مسائل کا علم ہوگا، آپ ذریعہ بنیں گے، انشاءاللہ آپ بھی ثواب میں شامل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔